اب یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے پوائنٹ اٹھایا کہ ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، جو کچھ زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا، شہید بی بی کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صوبوں کے اندر حکومتیں بجٹ بھی پاس کرتی رہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سم ٹائم بہت ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو لے لیتی ہے، پھر وہاں سے کلائم ڈاؤن کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ عطا صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو بحثیت ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک اس وقت جو آئرنی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں، یہ حالات نہ ہوتے اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے۔ ظاہری بات ہے نا، دلائل کے اندر، گفتگو کے اندر، پالیسی کے اندر ایک کوہیرنس آ جاتی ہے نا کہ یار لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اچھا بجٹ برا بجٹ، دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں تو باہر جو ہے وہ تو پھر لڑائی ہے نا، وہ گروپس ہیں، ٹف وارز ہیں، میرے سے زیادہ آپ کو علم ہے، تیمور صاحب کو علم ہے، یہ تو خود لڑتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، تو جو خود پارٹی نے ان کے بہت سے، ان کا خان صاحب نے نام دیا تھا فائنانس منسٹر کے لیے تو اگلوں نے سیٹ بھی نہیں جیتنے دی۔ میں نے وہی نا، انہوں نے کرم فرماؤ نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کس کے توسط سے کیا، وہ دیٹ از بیونڈ ڈاؤٹ کہ وہ کہاں سے کیا ہوا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائی یا کھینچا تانی تحریک انصاف میں ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ وہ ان مسائل کے اندر خود کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں I am not in a position to cast doubt on anybody's، یا میں I am not here to cast aspersions on anybody's loyalty towards عمران خان صاحب۔ نہ میں گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، نہ تیمور صاحب کے بارے میں۔ میرے خیال میں ساروں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہی پیوٹ ہیں جس کے گرد صاحب گھومتے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بہرحال گنڈاپور صاحب کی اپنی کمپلشنز ہیں، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ دیکھیے پبلک پوزیشنز اور ہوتی ہیں، وہ میں بھی جا کے چار بڑکیں کہیں مجھے مارنی پڑے تو شاید میں مار دوں، لیکن when we cut it to the bare bones تو پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ریالٹی ہے، اور وہ ریالٹی آپ کو چیک دے رہی ہوتی ہے، اور وہ بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ یا تو آپ وہ کام کریں کہ آپ لڑائی لڑنا شروع کر دیں پھر ہر فورم پہ۔ گنڈاپور صاحح کو پتہ ہے کہ وہ یہ لڑائی ہر فورم پہ نہیں لڑ سکتے۔ آپ کے سامنے، میرے سامنے، رپورٹرز کے سامنے انہوں نے آگ کرنا ہوتا ہے گرجدار آواز میں، آئی ایم ایف کا پروگرام وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیزوں پہ سیٹل کر جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے نا، جتنے بھی معزز ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں وہ کوئی بھوت پریت تو ہے نہیں، جیتے جاگتے انسان ہے نا۔ تو جب اسپیکر صاحب نے کہا ہوگا میں نہیں رہا کسی اسمبلی میں، تیمور صاحب رہے ہیں، تو جی وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے نیز اور یس جو بھی ہوتا ہے، تو طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ تو ان کو دیکھ کے ہی ووٹ، ان کے کاؤنٹ کر کے ہی ووٹ بجٹ پاس کیا گیا ہوگا۔ پہلے 2 دن تو کئی تحریک انصاف کے دوست یہ کہتے رہے نہیں بجٹ پاس نہیں ہوا۔ پھر سیکرٹری جنرل صاحب نے ٹویٹ کی، سلمان خان رائے صاحب نے، کہ بھئی میرے اٹ ہیز کم ایز اے شاک ٹو می کہ بھئی بجٹ پاس ہو گیا۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا کسی جماعت کے اندر جب یہ ہو رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ there is something not right about that particular political party؟ وہاں اس جماعت کے اندر انٹرسٹ گروپس ہیں، یا ریالٹی یا پاپولیرٹی ورسز ریالٹی وہ کام چل رہا ہے۔ پاپولزم یہ ہے کہ ایسی کی تیسی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ ریالٹی یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ بجٹ پاس کرنا ہے تو آپ باقی صوبوں سے پہلے، وفاق سے پہلے 23 تاریخ کو اپنا بجٹ پاس کر دیتے ہیں۔ اگر ابھی تو پنجاب نے بھی، سندھ نے بھی، کسی نے کیا ہی نہیں نا۔ مطلب بات یہ ہے، اگر خان صاحب نے، میرے خیال میں نے وہ ٹویٹ کو 3-4 دفعہ غور سے پڑھی ہے، I would like to stand corrected on this۔ کیا خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میری مشاورت کے بغیر نہیں کرنا؟ ان میں میرے خیال میں جھگڑا صاحب کا نام بھی تھا، اور 4-5 اور ان کے جو موجود شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب تھا، مزمل اسلم علی امین، they're all respectable people۔ ان کو کہ جی ان کو بلائیں۔ دیکھیں اجازت، انہوں نے کوئی بندوقیں تو نہیں لے کے جانی نا کہ وہاں پر فائرنگ کر دیں اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہو۔ the best that they could do is what they did today، جا کے کوشش کریں۔ یہ لڑ تو نہیں سکتے نا کسی سے۔ اس کوشش کے بعد اگر کرتے منظور تو پھر تھوڑا سا فیس سیونگ ہو جاتی ہے۔ وہ ابھی کوئی گیا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ ادھر سے تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اب وہ ایک پوزیشن لے رہی ہیں کہ عمران خان کو ملنے کو آئی نہیں ان کی ڈائریکشن کے بعد۔ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے کر دیا۔ گنڈاپور صاحب کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی یس اور نو کے بغیر بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھی کیمرہ کے اوپر کہا، جی فیصل صاحب نے۔ لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بجٹ پاس ہو گیا ہے تو میں دوبارہ کہوں گا کیا تو انسانوں نے پاس ہے، کسی نہ کسی کی ڈائریکشن پہ تو کیا ہے نا۔ بالکل۔ منیب صاحب، یہ تو بجٹ والا معاملہ تو چل ہی رہا ہے،
آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگا تھا، گزشتہ روز ہی نیب نے نئے پروسیکیوٹر کو نامزد کر دیا، اور اسی وقت مجھے لگ رہا تھا، آلدو کہ میں کوئی لائر نہیں ہوں، آپ تو قانون دان بھی ہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پروسیکیوٹر صاحب ٹائم مانگیں گے صبح، اور آج انہوں نے ٹائم مانگ لیا، اور غالباً 4 ہفتے کا انہوں نے ٹائم مانگا، اور جج صاحب نے ابھی فیصلے میں لکھنا ہے کہ کب اگلی ڈیٹ آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو خان صاحب کی رہائی کی خبریں آ رہی تھیں کہ عید سے پہلے، اور اسی کیس، یہ وہی کیس القادر ٹرسٹ کیس میں، آپ کو یہ معاملہ کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ جہاں پر ہے وہیں رکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، جان کی امان پاک ہے، اللہ کرے اس کو کوئی اس کو دھیان نہ دیتا ہو کہ ہمارے ملک میں قانون اور آئین چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ دیکھیے فرینکلی آن اے ویری سیریس نوٹ، ایشو یہ ہے کہ اس کا تعلق آپ اس کیس اسپیسیفک نہ کریں، اگر اسے یہ تو ایک چلیں ایک معاملہ ہے نا، ابھی لاہور ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ نے 8 مقدمات میں وہ ضمانتیں خارج کی تھی۔ اب وہ جو کیسز ہوئے 9 مئی کی انٹینسٹی کو میں نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے نا، بیکاز آئی واز رپورٹنگ فرام دیر، تو مجھے تو اندازہ ہے جو بھی وہ ایشو نہیں ہے، لیکن ایک فوجداری کیس ہے۔ شکر ہے آپ کہیں اس میں نہیں آگے، کہیں پہ انہوں نے بہت سارے انہوں نے موبائل ریکارڈ، وہ جو ہاں نہیں کہ میں اتنا سیاح ایسے کہ بعد گیا۔ اچھا، اب جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں عام طور پر، اور اتنے لمبے چلنے والے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں اتنے عرصے کے بعد، اور خاص طور پر جب جائے وقوع پہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، اور اس پہ یہ ہو کہ اس کی ایما پر یا آنت یا 109 میں اگر وہ ان کو کیا گیا ہے نامزد یا جو، تو اگر تو ایسے نہیں ہوتا کہ کیسز آپ بلینکٹ ڈس اپروول ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا عام طور پر۔ لیکن چلیں اب وہ اگر ہم اس طرف جائیں معاملات کو، دیکھیے نتیجہ یہ ہے اس ساری بحث کا، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو یا کو، کہ جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے اوور آل کلی طور پر عمران خان صاحب کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس وقت تک تو یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ اور دیکھیے میں نے ہمیشہ دیکھیے یہ نظام پہلے بنا جس طرح سے یہ نظام ہے نا، حکومت بنی، سارا کچھ بنا، اسٹیبلشمنٹ کے زور پر حکومت بنی، ان کی وجہ سے بنی اور انہی کی طاقت سے چل رہی ہے، اس کا پاور ہاؤس تو گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب جب یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ نظام نہ صرف بنا، اس نے خود کو مضبوط کیا، پھر انسولیٹ کیا۔ اچھا، اس نظام کے اندر جو سیاستدان ہیں اس وقت یہ سپیس گین کر رہے ہیں یا کنسیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، سپیس ہائیبرڈ پرو میکس نظام کے اندر سپیس لی نہیں جاتی، کنسیڈ کی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس ماڈلز کیا ہیں، ایک عمران خان صاحب کا نظام تھا، میں کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ ہے، ون پیج آرمی چیف قوم کا باپ، ہاں ہائیبرڈ۔ پھر پی ڈی ایم 1 آئے، جھگڑا صاحب نیچے دیکھنا شروع ہو گئے جو میں نے یہ بات ٹھیک ہے نمبر، پھر پی ڈی ایم 1 آیا ہائیبرڈ پرو، اب وہ ہائیبرڈ پرو میکس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا، پتہ نہیں الٹرا کے ساتھ کچھ آ جائے گا، گھڑیاں تو آ گئی تھی، کوئی اور بھی آ جائے گا نظام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو ان کو غور سے دیکھیں، ان کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ یہ معاملہ کہیں جا کے سلجھنا ہے یا نہیں سلجھنا۔ ٹھیک ہے، جتنی مرضی آپ دیوار کو ٹکرے مار لیں، زخمی تو آپ کا سر ہوتا ہے نا۔ اب جو دوست میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف میں کچھ وہ جو ایسے ہیں جو باہر ہیں نظر آ رہے ہیں، کچھ دوست جو روح پوش ہو چکے ہیں، یا کچھ دوست ایسے ہیں جو چلیں وہ تو عمران خان صاحب کو ایک کموڈٹی کے طور پر یوز کرتے ہیں نا، جو ملک سے بھاگ گئے ہیں، ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے۔ لیکن چلیں جو پاکستان میں ہے، جو روح پوش ہے، اگر کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کریں اور چڑھ دوڑیں اور اس سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، تو میں یہی سمجھوں کہ بڑی بچوں والی بات ہے۔ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لڑائی، یہ طاقت، یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ نہ سویلین سپریمیسی کے لیے ہے، نہ یہ کوئی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ اس سے کسی کو آزادی ملنی ہے۔ ہمارے ملک میں میری اور آپ کی پیدائش سے نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ تھا، آج بھی ہے، مجھے اپنے لائف ٹائم میں کچھ تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیا اگلے سال جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے بجٹ کے بعد اسی قسم کے حالات ہوں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی؟ دیکھیں غیب کے علم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، لیکن جو زمینی حقائق آج کے ہیں اس میں جو مجھے کچھ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جب میں ابھی جس طرح تیمور صاحب فرما رہے تھے، میری امید ہے کہ جو ان کے خیالات ہیں، ان مطلب اوبیسلی انڈیویجولی بات نہیں کر رہا کہ جو خیالات ہیں یہ حکومت میں آنے کے بعد بھی ان کے خیالات یہی رہیں گے، ان کے تو شاید یہ رہیں، لیکن میں بھی لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ 99% ان کے کولیگز کے یہ خیالات نہیں ہوں۔ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔